بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیل پر انعامات ان کو عطا فرمایا اور ان کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب یعنی اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام زمانے والوں پر بڑائی عطا کی، فضیلت عطا کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ان کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کو، تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ، وہ افراد مراد ہیں جو حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر موجود تھے۔ تو انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں مذکورہ بالا ہم شمار کرتے ہیں اجمالی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر کون کون سی نعمتیں عطا کی، ان کو پھر ان کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ ان سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تمام اہل زمانہ پر فضیلت اور برتری عطا کی، جیسا کہ آج کے دور کے اندر امت محمدیہ کے اندر امت محمدیہ تمام امتوں سے سب سے افضل ہے۔ تو اسی طرح جو بنی اسرائیل تھے وہ اس زمانے کے اندر تمام اہل اسلام جو تھے، جو تمام ان کے لوگ تھے، جتنے بھی کوئی شان کا مالک تھا، تو یہ بنی اسرائیل ان سب سے افضل تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا کی ہوئی تھی۔ اور دوسرا، فرعون سے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا کی، پھر ان کو تورات کا عطا ہونا، اور پھر ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، اور بچھڑے کی پوجا کرنے کے بعد ان کو معافی دی جانی، اور پھر من و سلوہ اتارنا، پانی کے چشمے جاری کر دیے جانا، اور دریا کے اندر راستوں کا بن جانا، اور زمینی اناج ان کو زمین سے عطا کیے جانا۔ تو یہ اجمالی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر موجود تھے، ان کے آباء و اجداد کو ملی تھی۔ تو جو نعمتیں آباء و اجداد کو ملتی ہیں تو پھر وہ ان کی اولاد کے لیے بھی وہ نعمت ہوا کرتی ہیں اور قابل شکر ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، ان کو یاد کرو، تاکہ تم ان کو یاد کر کے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر داخل ہو کر میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہاں ایک بات ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل پر عطا کی گئی، ان کو عطا کی گئی۔ اگر ان کو نعمتوں کو سامنے رکھ کر پھر امت محمدیہ کے اوپر جو انعامات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے ہیں، جو انعامات فرمایا، اگر ان کو شمار کریں تو ہم یہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، تو پھر ہم سے کس طرح کا شکر مطلوب ہوگا، جو کہ ہم ان سے افضل بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضیلت عطا کی، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اور تم تأمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے تم روکتے ہو۔ یاد رہے بنی اسرائیل کی جو فضیلت تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے تک محدود تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر ان کی یہ جو فضیلت تھی یہ امت محمدیہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے منتقل فرما دی۔ تو اسی کے بارے میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی امت کو تمام امتوں سے
افضل بنا دیا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں، تو ان کی جو امت ہے وہ بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اگلے سبق۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور کمنٹ شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔